ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے جنید تاج واٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک ٹی وی کراچی۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کریں۔ جیسے کہ آج کل کے ماڈرن دور میں دیکھتے ہیں ہم کہ والدین بزی ہونے کی وجہ سے اپنے بچوں کو وہ ٹائم نہیں دے پاتے، اور بچے بزی ہونے کی وجہ سے دنیا میں اتنے سارے کام بڑھ گئے ہیں کہ ایک بچہ صبح اٹھے، اسکول جائے، ٹیوشن جائے، مدرسہ جائے، اس کے بعد آ کر کے کچھ ٹائم کے لیے وہ اپنے والدین کے پاس آ کر بیٹھتا ہے اور ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، ورنہ زیادہ تر وہ اپنے ان ماحولوں سے ہی سیکھتا ہے۔ تو آج کل بچے میں تھوڑی تربیت کی کمی ہے جو مجھے لگتی ہے، اور اسی بیسس پہ میں آپ کو اپنی جو 18 سال کا ایکسپیرینس ہے اور جو میں نے کتابیں پڑھی ہیں دن میں 18 گھنٹے، ان میں جو چیزیں تحریر ہوئی ہیں ان سے آپ کو جواب دوں گا۔ ویسے تو مسئلے بہت زیادہ ہیں کہ ہم کس مسئلے پہ بات کریں، بچوں کے متعلق ہی، لیکن کوئی کہتا ہے کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے، کوئی کہتا ہے ہمارے بچوں کو ہم جو کہتے ہیں وہ ہمارے کہنے کے بالکل مخالف کرتے ہیں، ہمارے بچے ہمارا کہنا ہی نہیں مانتے، ان کو ہم جس ڈائریکشن میں جانا چاہتے ہیں اور ان کو جس سائڈ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں وہ اس سائڈ سے بالکل اپوزٹ میں چلتے ہیں۔ تو ان سارے مسئلوں کا ایک کتابی اور میرے دماغ میں جو حل ہے وہ میں نے پہلے تحریر کیا، اس کے بعد میں آج آپ کو سنانے والا ہوں۔ سب سے پہلے بات دیکھیں، اللہ نے کوئی بھی چیز بنا مقصد کے دنیا میں پیدا ہی نہیں کی۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اس دنیا میں کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن ضرور ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بچے میں بھی کوئی نہ کوئی ایسی قابلیت، خاصیت ہے، یقیناً وہ چھپی ہوئی ہے، لیکن آپ کو اس کو صرف ڈھونڈنے کی تلاش کرنی ہے، یعنی کہ اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایک ہوتا ہے ڈھونڈنا، ایک ہوتا ہے تلاش کرنا۔ تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے، وہاں اس لیے میں نے دو الفاظ قائم کیے کہ پہلے ڈھونڈے پھر تلاش کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں پھر اس کا جو ہے نا، میں آپ کو لفظوں کی جو میننگ ہے وہ بعد میں بتاؤں گا، کیونکہ اگر میں اس ٹائپ کے ٹاپک پہ چلا گیا تو پھر بات نہیں بن پائے گی نا، اور بات بڑی ہو جائے گی، کیونکہ اس میں کوئی واضح فرق ہے جو عام لوگوں کو نہیں معلوم۔ تو اللہ نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی، آپ کے بچوں میں قابلیت بھی ہے، خاصیت بھی ہے، صرف آپ کو یہ کرنا ہے کہ کوئلے کی کان سے ایک ہیرے کو پکڑنا ہے، اس کی پالش کرنی ہے، اس کو تراشنا ہے، اور اسی ہیرے کو اپنے آئینے کے سامنے رکھنا ہے کہ یہ ہیرا بھی اپنے آپ کو پہچان سکے کہ میں کون سا ہیرا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کا جو فرض بنتا ہے، تو آپ اپنے بچوں کی تربیت سے پہلے اپنی تربیت کریں، دیکھیں کہ آپ میں کون سی بری عادتیں ہیں، کون سی اچھی عادتیں ہیں۔ اگر آپ کے من میں کوئی اچھی عادت ہے یا آپ کے جو فزیکل زندگی ہے اس میں کوئی اچھی عادت ہے تو اسے بچوں کے سامنے اپنائیں۔ اگر آپ کے دل میں، آپ کے من میں یا آپ کے فزیکل لائف میں کوئی چیز بری ہے تو آپ کبھی بھی اس کو اپنے بچوں کے سامنے نہ لائیں، کیونکہ آپ کے بچے، علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی پہلی گود جو ہے وہ ان کی والدین ہی ہیں، یعنی کہ بچہ کا جو پہلا استاد ہوتا ہے کسی بچی یا بچے کا، وہ اس کے والدین ہوتے ہیں۔ اور ہم اس چیز سے بے فکر ہیں کیونکہ ہمیں جاب کرنی ہے دنیا میں نا، اپنے بچوں کی تربیت پہ کوئی خاص اثر یا ان پر کوئی خاص دھیان نہیں دیتے۔ اچھا، اب ان سارے مسئلوں کا حل صرف میں آپ کو 10 پوائنٹوں میں بتاؤں گا، وہ پوائنٹیں آپ کو یاد رکھنی ہے، باقی آپ نے جو آپ کو صحیح لگے وہ کریں، لیکن ان 10 ٹاپک پہ بھی غور ضرور کیا کریں۔ نمبر پہلے، آپ کا بچہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس پر یہ جو ایک قاضی ہوتا ہے نا، جو ایک فتویٰ لگاتا ہے کہ جی آپ تو ہیں ہی ایسے،
ٹھیک ہے، قاضی نہ بنے اپنے بچوں کے بیسس پہ. اپنے بچوں کا یہ معیار بنائیں کہ اگر معاشرے میں کل ان کو عزت ملنی چاہیے تو کس بیسس پہ ملنی چاہیے، وہ بیسس آپ کو تلاش کرنی ہے اپنے بچوں میں. اب وہ کیسے تلاش کریں گے؟ آپ اپنے بچوں کو باہر جائیں تو بھی ساتھ لے کے جائیں، اگر کوئی مہمان آئے تو بھی اس کے پاس لے کے جائیں اس کو، اور گھر میں سوشل ایشوز پہ، گھر کے ایشوز پہ آپ اس سے بات کریں اور اس کے خیالات جاننے کی کوشش کریں. آپ کے اس کے خیالات کے تاثرات ہی بتائیں گے کہ آپ کا بچہ کس طرف سے زیادہ امپریس ہے اور اس کے مستقبل میں کیا کیا خواب ہو سکتے ہیں. دیکھیں، کبھی کبھی کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، حافظ قرآن بنے، بالکل بنے، لیکن اس کا آپ کو حل ہونا چاہیے. کیونکہ جب ایک ٹرین ایک پٹڑی سے اتر جاتی ہے، اسے پھر اوپر پٹڑی پہ لانے کے لیے تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے. اگر آپ کا بچے نے اپنے دل میں ہی ایک ویژن سیٹ کر دیا اور آپ اس کی ڈائریکشن نیگیٹو سائڈ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں تو ٹرین کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس بات کو سمجھنے میں. سب سے پہلے آپ اسے سمجھائیں پیار سے. کبھی بھی بچوں پہ فورس نہ کریں. میں نے جتنا پڑھا ہے کہ دنیا میں جتنے بچے خراب ہوئے ہیں صرف اور صرف دباؤ اور فورس کی وجہ سے. فورس کس کا؟ ان کے والدین نے جو ان پر فورس کیا ہے. فورس اپنے بچوں پہ کبھی نہ کریں. پیار سے آئیں، ان کو بٹھائیں، سمجھائیں، ان سے دوستی والا تعلق رکھیں تاکہ وہ اپنی دل کی بات آپ سے شیئر کریں، آپ کو بتائیں کہ ابا جی میں یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ کرنا چاہتا ہوں. تو پہلی ٹاپک میں نے آپ کو بتا دی کہ اپنے بچوں کو کبھی بھی آپ نے فورس نہیں کرنا، ان پر کبھی بھی زور نہیں لگانا. نمبر دوسرا، ان کو پیار سے پیش آنا ہے. نمبر تیسری یہ ہے کہ جب بھی آپ باہر جائیں تو ان کو ساتھ لے کے جائیں. اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ آپ جب باہر لے کے جائیں گے اپنے بچوں کو، وہ باہر دیکھیں گے دنیا کو، اور دنیا میں بہت سارے رول ماڈلس ہوتے ہیں. ایک ہی انسان دنیا میں لاکھیں چیزیں سیکھ سکتا ہے جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے. تو جب آپ باہر نکلتے ہیں تب آپ کو اصلی دنیا کا پتہ چلتا ہے. اچھا، وہاں پہ آپ ان سے سوشل ایشوز ڈسکس کریں. اس سے آپ کے بچے کی سوچنے کی جو کیپیسٹی ہے اس کا اندازہ آپ کو ہو جائے گا. اس کے بعد آپ کو اپنے بچے کی عزت کرنی ہے. یہ میں آپ کو 18 سالوں کی، یعنی کہ ایک سمجھو کہ 18,000 کتابوں کا نسخہ دے رہا ہوں. اپنے بچے کی عزت کرنی. اب وہ کیوں کرنی ہے کہ جب آپ کے بچے میں عزت نفس پیدا ہو گئی اور آپ کو اپنے دوستوں کے سامنے اپنے بچے کی بری خامیوں کے بجائے اچھی خصلتوں کو اجاگر کرنا ہے، شو کرنا ہے، اور اس وقت کریں جب آپ کا بچہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہو اور آپ کے دوست بھی ہوں. ان کے نظروں میں آپ کا بچہ ایک عزت والا بن جائے گا اور آپ کے بچے کو یہ لگے گا کہ میں ان کی نظروں میں بہت معتبر انسان ہوں. تب وہ اور اچھا کرنے کی کوشش کرے گا، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرے گا کہ میں کہیں ان کی نظروں سے گر نہ جاؤں. ان کے سامنے جب بھی جائے گا ایک اچھا انسان بن کر جائے گا اور کوشش کرے گا کہ اچھی اچھی چیزیں وہ لوگ اس بچے میں دیکھیں تاکہ وہ زیادہ امپریس ہوں. تو یہ ہوتی ہے عزت نفس. یہ سب سے پہلے شروع یہیں سے ہوتی ہے کہ آپ اپنے بچے کی عزت کریں اور کروائیں. پہلے آپ کروائیں، پھر ایک وقت ہوگا کہ وہ اپنی عزت کا ذمہ دار خود ہوگا اور وہ اپنی عزت پہ بیس پہ اپنے آپ کو خود تیار کرے گا. تو یہ بھی ٹاپک ہے، ایک پوائنٹ میں نے آپ کو بتا دی. اپنے بچوں کو کبھی بھی کسی بھی وقت یہ نہ کہیں کہ تو غلط ہو گیا، یعنی کہ فتویٰ نہ لگائیں. اگر آپ کا بچہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو یہ نہ کہیں کہ تو غلط ہے، اس کو یہ کہیں کہ جی آپ صحیح ہیں، آپ اچھے انسان ہیں. آپ کر کے بات کریں گے تو ان کو ایک الگ لیول کا پتہ چلے گا کہ میری بھی کوئی اس گھر میں، اس معاشرے میں عزت ہے، حیثیت ہے، تو وہ اس کو برقرار رکھے گا. تو جب آپ اس سے کہیں گے کہ آپ غلط نہیں ہیں، آپ صحیح ہیں، آپ جو کر رہے ہیں وہ کام غلط ہے، یعنی کہ اگر آپ کا بچہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو آپ اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں کہ تم غلط ہو، بلکہ اس کو کہیں کہ بیٹا آپ صحیح ہو.
आप जो काम कर रहे हो वो गलत हो। नंबर दूसरी फकी मैं आपको ये देता हूँ कि अपने बच्चे को जब देखें कि वो कोई अच्छा काम कर रहा है, सबसे पहले आप वालिदैन का फ़र्ज़ है, चाहे वो आप मदर हों या फादर हों, वालिदैन का मतलब है, आप समझ गए जो मैं कहना चाहता हूँ, कि सबसे पहले आप वहाँ जाएं और उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करें कि बेटा तुम क्या कर रहे हो, ये किस चीज़ पे लिख रहे हो, ये कौन सी टॉपिक्स हैं, या क्या करना चाह रहे हो। इससे आपका बच्चे का जो मुस्तकबिल है ना, वो भी आपको पता चल जाएगा और उसमें एक और मेहनत की लगन पैदा होगी। ये भी मैंने आपको बता दी। अब आगे चलते हैं कि अपने बच्चों की लैंग्वेज पे अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं, आप जैसी लैंग्वेज घर में बोलेंगे वैसी लैंग्वेज आपके बच्चे बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर वो मदरसे में जाएगा तो वो मौलाना साहब की लैंग्वेज सीख के आएगा, बिल्कुल नहीं। उसका चांसेस सिर्फ 100 में से 10% है, बाकी 90% आपका बच्चा अपने घर से ही सीखता है, आपसे ही सीखता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की लैंग्वेज कम्युनिकेशन बेसिस अच्छी हो, तो आप सबसे पहले अपने घर की कम्युनिकेशन सिस्टम को बेहतर बनाएं। नंबर 8वीं चीज़ मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि आप अपने बच्चों के सामने कभी भी झगड़ा लड़ाई जैसे माँ बाप में अक्सर होती रहती है, वो कभी भी ना करें। उससे एक गहरा इम्पेक्ट पड़ता है बच्चे के दिमाग पे। अच्छा, उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को अपने हिसाब से चलाएं, तो उससे जितना हो सके मोहब्बत करें, मोहब्बत से और इज़्ज़त से पेश आएँ। ये एक चीज़ है जो आपके बच्चों की रिकवरी, जो विजन की रिकवरी है, वो 1-2 महीने में करवा लेगी। आप ये कर लें, ठीक है। और ये वास्ता मेरे से भी हो गया है और मैंने खुद इस पे अप्लाई किया है। कई लोगों के बच्चे जो उनके वालिदैन की भी बात नहीं मानते, लेकिन जब मैं उनसे जाता हूँ प्यार से, धीमी अंदाज से उनकी बातों को गौर से सुनता हूँ, फिर थोड़ा सा उनको फकी दे देता हूँ समझाने की अपने अंदाज में, तो वो समझ जाते हैं और दूसरे दिन वही काम करते हैं। नंबर 9, आप अपने बच्चों को ये कहें कि बेटा तुम में काबिलियत है, पोटेंशियल है, तुम कर सकते हो। तो वो बच्चा आपको वही चीज़ दुनिया में करके ही दिखाएगा, ठीक है। अब आप कहें कि नहीं बेटा, अपने बच्चों के सामने अगर किसी और बच्चे की तारीफ करेंगे तो उससे बहुत तकलीफ़ होगी। वो ये समझेगा कि मेरा बाप जो है ना, दूसरों के बच्चों पर तो ध्यान दे रहा है, मुझे नहीं दे रहा। मेरी अच्छी आदतें तो मेरे बच्चे को, मेरे बाप को मालूम ही नहीं है, या उनको वो नज़रअंदाज करता है। ऐसी सोच से कतई दूर रहें, या अपने बच्चों को दूर रखें। पहले तो आपको दूर रहना पड़ेगा ताकि आप ऐसा अमल ना करें कि जिसके बेसिस पे आपके बच्चे के दिल में ये चीज़ आए। नंबर 10 ये है कि आप उसको हुस्न इखलाक वाला बनाएं। हुस्न इखलाक आप कैसे बनाएंगे कि दुनिया में आप जितने अच्छे काम कर सकते हो ना, 100 में से अगर आप 30% भी कर सकते हो ना, उन अच्छे कामों में अपने बाप को, यानी कि एक बाप जो है ना, आप अपने बाप के हिसाब से तासुर दें कि ये काम मेरा बाप करता था, अब मैं करता हूँ। उसका इम्पेक्ट क्या होगा बच्चे के ज़हन पे, कि वो ही बच्चा जब आप रहें या ना रहें, वो जब कोई अच्छा काम करेगा तो वो कहेगा ये काम मेरा बाप करता था। ये आपको एक मैं फकी दे रहा हूँ जिसकी बेसिस पे आपके बच्चे दुनिया में आपके एम्बेसडर बन के रहेंगे, आपके सफ़ीर होंगे, आपकी तरबियत को शो करेंगे, और इससे ना सिर्फ वो अपने बल्कि आपकी इज़्ज़त को भी बढ़ाएंगे। अच्छा, मैंने एक टॉपिक की जिसमें मैंने बात नहीं की, वो टॉपिक ही ये थी कि अपने बच्चों की हौसला अफजाई करें। उनको कभी ये ना कहें कि तुम नहीं कर सकते, उनको कहें कि बेटा अगर ये बच्चा दुनिया में नहीं कर पाया तो तू कर पाएगा, मुझे तुम पे पूरा यकीन है। यहाँ पे एक छोटा सा वाक़या मैं आपको जॉन एडिसन का सुनाता हूँ। जॉन एडिसन ने 999 मरतबा एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करने की कोशिश की, फेल हो गया। अब उसकी कहानी में जो मकसद वाली है मैं आपको बताता हूँ, मैंने उसकी किताब पढ़ी हुई है।
اس کی مقصد والی کہانی جو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک دن اپنے اسکول سے گھر واپس آیا اور اسکول والوں نے میرے ہاتھ میں ایک پرچہ تھما دیا کہ یہ لا کے اپنی والدہ کو دے دو۔ میں جب گھر آیا اپنی والدہ سے بات کی تو والدہ سے پوچھا کہ اس پرچے میں کیا لکھا ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ بیٹا اس میں لکھا ہے کہ آپ کا بیٹا بڑا ہوشیار ہے، ہمارے پاس ایسے قابل ٹیچرز نہیں ہیں جو اس کو ایک سمجھا سکیں یا اس کو پڑھا سکیں۔ حالانکہ اس میں کچھ اس کے ابتڑی لکھا ہوا تھا، یعنی کہ جو ایک ہوتے نا نیگیٹو پوائنٹس لکھی ہوئی تھے، لیکن اس کی ماں نے اسے یہ نہیں کہا کہ یہاں پہ کیا لکھا ہے، بلکہ اس نے کہا کہ یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ تم انتہائی درجے کے ہوشیار بچے ہو۔ اب اس بچے کی آپ اسٹرگل دیکھیں، وہ دن میں اخبار، سبزی، چائے، ٹرین پہ ایسی چیزیں بھیجا کرتا تھا، رات کو آ کر وہ اپنی انرجی کو لائٹ میں بدلنے کی کوشش میں لگا رہتا تھا۔ تو جب وہ مر گیا، اس نے کامیابی بھی ملی، اس نے سکسیس بھی حاصل کی، تب وہ گھر کی چینجنگ کرا تو اسے پھر وہ لفافہ مل گیا، وہ پرچہ۔ اس نے لکھا کہ وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کا بیٹا انتہائی درجے کا یعنی کہ کمزور ذہین بچہ ہے۔ اب وہاں پہ کچھ اور لکھا ہے لیکن میں وہ نام نہیں، انتہائی درجے کا کمزور ذہن والا بچہ ہے۔ تو اب اس نے کیا کیا کہ اس نے دیکھ کر اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میری ماں نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ پہلے اسے یہ دکھ ہوا کہ یہاں پہ تو یہ لکھا ہوا ہے، پھر اسے آہستہ آہستہ یہ سمجھ میں آئی کہ میری ماں اگر مجھ سے جھوٹ نہیں بولتی اور وہ مجھے حوصلہ نہ دیتی اور یہ نہ کہتی کہ بیٹا تمہارے اندر وہ قابلیت ہے، تم کر سکتے ہو دنیا میں کچھ بھی، تم یہ بھی کر سکتے ہو، تم بڑے ہوشیار ہو، تو میں آج اس ٹاپک پہ یا اس بڑی کامیابی کے مستحق نہیں ہوتا، یعنی کہ یہ بڑی کامیابی مجھے نہیں ملنی تھی۔ یہی چیز ہے جو بچوں میں ایک اعلیٰ معیار پیدا کرتی ہے۔ اب اعلیٰ معیار کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کی سب سے زیادہ سپورٹ کریں ان کے کام میں۔ تو یہ چیز تھی کہ ان کی والدہ کی تربیت تو ہوتی ہے ہر کسی کی، لیکن تربیت میں آپ کو ان 10 چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور ان 10 چیزوں کے بعد آپ کو اپنے بچوں پہ ایک گہری نظر رکھنی ہے، لیکن آپ کو اس کو بتانا نہیں ہے کہ بیٹا میں تمہارے اوپر نظر رکھ رہا ہوں، یہ کبھی نہ بتائیں اپنے بچوں کو۔ میں نے آپ کو جیسے کہا کہ غلط کام کریں تو ان کو ڈانٹے نہیں، ان پہ غصہ نہیں، بلکہ ان کو اور زیادہ پیار دیں، تاکہ وہ آپ کے پیار کے پنجرے میں پھنس کر آپ کا مائنڈلی طور پہ غلام بن جائے۔ تو یہ تھی آج کی میری جو کتابی اور میری حساب سے جو میرے پاس نالج تھی، کہ جو کتابوں میں نے پڑھا ہوا ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کی۔ اب اس کے بیسس پہ اگر کوئی چیز آپ کو اور پوچھنی ہے، کیونکہ کتابوں میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور ایک دم بندہ کسی چیز کو اتنا بیان نہیں کر پاتا، اگر آپ کے من میں کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ہم کتابی طور پر اس کا جواب آپ کو دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کے بچوں میں پوٹینشیل پیدا کریں اپنے بچوں میں، اور وہ یہ ہے کہ آپ ان کو سب سے زیادہ عزت دیں، محلے سے سب، یعنی کہ آپ اگر یہ کہوں کہ آپ وہ پہلے انسان ہونے چاہیے جنہوں نے اپنے بچے کو سب سے زیادہ عزت دی، تو یہ آپ کے بچے کو بہت اعلیٰ بنائے گا۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ تھی میری آج کی اس ٹاپک پہ کہ بچوں کی تربیت کیسے کریں اس پہ ویڈیو، اور آپ لوگوں کو امید کرتا ہوں بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر کوئی ایسی ٹاپک پہ ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، میں کتابی طور پر اس کا جواب دینے پہ پابند ہوں، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کا جواب دے پاؤں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنے اس بھائی کو، اور ہمارے چینل پر